میں آپ لوگوں کو بھی ایک نصیحت کے طور پہ کہتا ہوں، اگر میں زندہ رہا تو اس کو ایک نصیحت سمجھو، اور اگر میں مر گیا تو پھر اس کے بعد اس کو ایک وصیت سمجھو، سمجھے؟ لیکن آپ اپنا کاروبار کرو، کچرے اٹھاؤ کچرے، لیکن لوگوں کے گھروں میں ٹیوشنوں کے لیے نہیں جاؤ، سمجھے؟ اس بات کو ذہن میں رکھو، اس بات کو ذہن میں رکھو کہ لوگوں کے گھروں میں ٹیوشن کے لیے نہیں جاؤ۔ آج کل لوگوں نے کیا بنایا؟ دین کو ایک سپلائی کے ذریعے بنایا، دین کو ہر گھر میں دین سپلائی کر رہے ہیں، سمجھے؟ اور پھر کیا کر رہے ہیں؟ کہہ رہے کہ ہم دین کی خدمت سمجھ رہے ہیں، اس کو کیا کر رہے ہیں؟ دین کی خدمت سمجھ رہے ہیں۔ کل پرسوں ایک عورت آئی ہمارے گھر پہ، تو اس نے کہا کہ میری ایک بیٹی تھی، عالمہ تھی، حافظہ تھی، کہہ رہے میں نے اس کی شادی ایک عالم سے کرائی، کہہ رہے میرا تو شوہر ہے نہیں، شوہر نہیں ہے، اور کہہ رہے میرے تو بیٹے بھی ہے نہیں، اور ایک بیٹے وہ بھی کبھی منہ سے کبھی ناک سے وہ نکالتی ہے وہ خون، کہہ رہے میں اس کے علاج میں خود مصروف ہوں۔ کہہ رہے میری بیٹی تھی، اس کی نکاح میں گیا ایک مدرسے میں، مولانا منظور مینگل صاحب کے مدرسے میں گیا، تو وہاں پر میں نے وہ استاد سے میں ملے، اور میں نے استاد کو کہا کہ میری بیٹی ہے، عالمہ ہے، حافظہ ہے، میں اس کی شادی کرانا چاہتی ہوں کہ کسی عالم کے ساتھ ہو جائے۔ کہہ رہے اس نے ایک دو تین بندوں کو اٹھایا اور اس نے کہا کہ ان تینوں میں سے کو پسند کر دیں۔ کہہ رہے میں نے ایک گدھے کو پسند کیا، صحیح ہے، کہہ رہے میں نے کہا چلو یہ اچھا ہے۔ کہہ رہے جب اس کو اٹھایا اور اس کے ساتھ میری بیٹی کی نکاح ہو گئی، نکاح جب ہو گئی، رخصتی ہو گئی، سب کچھ ہو گیا، ایک سال درمیان میں گزرا تھا، وہ عورت کہہ رہے کہ میں خود کسی کے گھر میں کام کرتی تھی۔ کہہ رہے اس عورت نے مجھے بتایا کہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی قاری ہو جو دین کو سپلائی کرنے والا ہو تو آپ مجھے بتائیے، لہٰذا میرے بچوں کے لیے یہاں پر آئے گا اور کیا کرے گا؟ پڑھائے گا، سمجھے؟ کہہ رہے میں نے اس کو کہا ہاں میرے داماد تو ہے، میرے داماد تو ہے، وہ تو ویسے بھی دین کو سپلائی کرتے، تو لہٰذا آپ یہاں پر بھی سپلائی کرے گا۔ تو کہہ رہے اس نے کہا ٹھیک ہے۔ کہہ رہے میں نے اس کو اپنے داماد کو کہا، کہہ رہے میرے داماد نے کہا ٹھیک ہے میں پڑھاؤں گا۔ کہہ رہے جب وہاں چلا گیا، حضرت نے کیا کیا؟ حضرت نے اس عورت کے ساتھ لین دین ڈالا، کیا کیا؟ لین دین ڈالے، اور لین دین ڈالنا شروع کر دیا۔ پھر کیا ہوا؟ کہہ رہے وہ عورت کہہ رہی ہے کہ اس نے میرے بیٹی کو اپنے گھر پہ بھیج دیا، کہہ رہے کہ نہیں اس کو طلاق دے رہا ہوں اور نہیں اس کے ساتھ ابھی میں رہ رہا ہوں۔ کہہ رہے اس نے اس عورت کے ساتھ شادی کر دی جس کے گھر پہ جاتے تھے اور ٹیوشن پڑھاتے تھے، کیا کرتے تھے؟ کیسے ایسے ابھی کہہ رہے یہ وہ کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ابھی کہ میں نہیں اس کو طلاق دے رہا ہوں اور نہیں اس کو چھوڑ رہا ہوں۔ تو یہ کیا ہوا؟ یہ صرف ٹیوشن پڑھانے کی وجہ سے ایک بندے کی زندگی تباہ ہو گئی۔ میں ایک بات اور بھی بتا رہا ہوں حضرت، یہ جتنے بھی لوگ جاتے ہیں نا، بعض تو اچھے بھی ہوں گے، مجبوری کی وجہ سے جاتے ہوں گے، لیکن جتنے بھی جاتے ہیں یہ صرف شکار کے لیے جاتے ہیں۔ کس کے لیے؟ شکار کے لیے جاتے ہیں کہ کب شکار لگے گا ہمارے ہاتھ میں، سمجھے؟ یہ سارے کیا ہے؟ شکار کے لیے جاتے ہیں۔ میں ایسے کاریوں پر یقین مانو، میں ایسے کاریوں پر لعنت بیچتا ہوں۔ کیا کرتا ہوں؟ لعنت بیچتا ہوں۔ نہیں چاہیے ہمیں ایسے دین کی خدمت کرنا۔ آپ کیوں دین کی خدمت، کیوں آپ کاروبار کیوں نہیں کر رہے ہو؟ اب یہ کہیں گے بعض لوگ کہ کیا ہے ہمارے پاس پیسے نہیں ہے تو ہم کیسے کاروبار کریں؟ کیا کریں؟ آپ کچرا اٹھاؤ، آپ کوئی چھوٹا کاروبار کریں۔ تو یہ ضروری ہے کہ آپ لوگوں کے گھروں میں دین سپلائی کر رہے ہو، آپ اس کے مکلف ہو، آپ قیامت کے دن آپ سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا؟ نہیں، جب آپ سے اس کے بارے میں نہیں پوچھتے تو آپ پھر کاروبار کیوں نہیں کر رہے ہو؟ آپ ابوبکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ بڑے عالم ہیں، کیا آپ یہ سمجھ رہے ہو کہ نہیں ہم نے قرآن پڑھا اور ابھی قرآن لوگوں کو ہم سکھائیں گے؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین شخص ہو جو قرآن سیکھے اور سکھائے، لہٰذا ہم سکھا رہے ہیں۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ سکھا رہے ہیں۔ تو یہ صرف یہ سکھانے کے لیے سے نہیں جاتے، سمجھے؟ یہ کس کے لیے؟ شکار کے لیے جاتے ہیں کہ کب شکار ہاتھ میں لگے گا۔ اور یہ بھی بتا رہا ہوں، یہ جتنے لوگ بھی جاتے ہیں نا، جتنے لوگ بھی جاتے ہیں یہ واردات کر کے چلے جاتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ واردات کر کے چلے جاتے ہیں۔ لہٰذا ایسے لوگوں کو گھروں میں نہ بلائے، ایسے لوگوں کو مجھے ایک بندے نے بتایا کہ آپ تو ایسی باتیں کر رہے ہو تو فلانا امام جو ہے نا وہ بھی تو ٹیوشنیں پڑھاتے ہیں، وہ بھی تو کیا کرتے ہیں؟ وہ بھی تو ٹیوشنیں پڑھاتے ہیں۔ میں نے بولا یہ تو اچھے اپنے آپ مجھے بولے، آج کے بعد میں اس کے پیچھے نماز بھی نہیں پڑھوں گا۔ کیا کروں گا؟ نماز بھی نہیں پڑھوں گا، سمجھے؟ جتنا بڑا علامہ ہو نا، جب ایک بار بندہ بولے کہ میں ٹیوشن پڑھاتا ہوں، یقین مانو اس کی قدر جو ہے نا میرے آنکھوں سے گر جاتی ہے۔ کیسا چیز عجیب لگتا ہے یار کہ جب آپ کسی کے گھر میں جائے، دستک دیں کہ حضرت میں تشریف لایا ہوں، وہ آپ کو کہے کہ بھائی ابھی نہیں آئے، کیوں؟ بچے میچ دیکھ رہے ہیں،
کیا کر رہے ہیں. ایک بندے نے بتایا کہہ رہے جب میں گیا تھا، کہہ رہے جب میں گیا وہاں پر دستک دیا، بہت مشکلات سے میں آیا ہوں. کہہ رہے جب میں گیا تو وہاں پر میں نے دستک دی اور ان لوگوں نے مجھے کہا کہ آج نہیں آؤ. میں نے کہا کیوں؟ کہہ رہے آج پاکستان اور انڈیا کا میچ ہے، بچے بچے جو ہے نا انڈیا اور پاکستان کا میچ دیکھ رہے ہیں. میں نے بولا یہ آپ کی سپلائی کرنے کا، یہ آپ اس لائف پہ کیا آپ کو یہ بات کہہ دیتا. تو میں آپ لوگوں کو بھی کہتا ہوں بھوک سے نہیں مرو گے، سمجھے. ہر کام کرو، ہر کام کرو، لیکن یہ کام نہیں کرو. یہ صرف نہیں ہے کہ میں اس کے مخالف ہوں کہ بھائی لوگ گھروں میں جا کر وہاں پر وہ کرتے ہیں. اس شرم میں پہلے کون ملوث تھے؟ سرائی کے لوگ، ابھی پٹھان بھی اس میں ملوث ہو گئے، سمجھے. یہ گھروں یہ جو ہے نا یہ اس میں جاتے کیا نام ہے دکانوں میں جاتے، جب بھی دیکھتے دکانوں میں جاتے حضرت بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، بڑی پگڑی اور اتنی داڑھی رکھی ہوئی ہے، اور حضرت کیا کر رہے ہیں؟ کوئی یاسین پڑھ رہے، کوئی مزمل پڑھ رہے اور کیا کر رہے ہیں. ہمارے وہاں جہاں پر ہم نمازیں پڑھاتے ہیں تو وہاں پر ایک بندہ آتے ہیں نا وہ یاسین پڑھتے ہیں. یاسین پڑھتے تو وہاں پر جو سیکورٹی گارڈ ہے نا اس نے مجھے کہا کہ یار میں اس کو کہتا ہوں کہ آپ باہر سے جو ہے نا پھونک دیا کرو اور پھر جایا کرو. کیا کرو؟ آپ کو آنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. میں صرف گھروں میں ٹیوشن پڑھانے کے مخالف نہیں ہوں، میں اس کے بھی مخالف ہوں کہ آپ لوگوں کے گھروں دکانوں میں جائیں اور وہاں پر لوگوں کو کہے مجھے مہینے میں 5,000 روپے دیا کرو، 2,000 روپے دیا کرو، میں یہاں پڑھاؤں گا اور یاسین پڑھوں گا اور آپ کی دکان میں برکت بھی ہوگی. کیا ہوگی؟ کہ آپ یقین مانو یہ جو جس کے دکان پہ آپ جاؤ گے تو اس کے نگاہ میں آپ کی عزت ہوگی. ایسے نگاہ سے وہ دیکھتے ہیں نا، ہم نے بازوں کو دیکھے. بالکل اس کی وجہ سے کیا ہوتے ہیں علماء کی وہ یعنی جتنے بھی قاری ہے اور مدرسے والوں کی جتنے بھی طلبہ ہے اس سب کی اس کی عزت جو ہے نا ان کی آنکھوں سے گر جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس شر سے ہمیں محفوظ فرمائے اور اسے دین سپلائی کرنے سے ہمیں محفوظ فرمائے.